أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورت کا ایک نام سورہ قریش ہے اور دوسرا نام سورہ ایلاف بھی ہے۔ لإیلافی اس نام سے اس کا نام ایلاف بھی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ قریش عادی تھے سردی کے سفر کے اور گرمی کے سفر کے، دو سفر ان کی عادت تھی، چنانچہ ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی پرستش کرے جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں اللہ نے ان کو امن دیا۔ یہ سورۃ الفیل اور سورہ قریش جس کا دوسرا نام سورہ ایلاف ہے، یہ دو صورتیں آپس میں متصل اور ملی ہوئی ہیں۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ جس بیت اللہ کے تم پاسباں تھے اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی اور تمہاری بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ ابرہہ بادشاہ جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا، تو بیت اللہ کی بھی حفاظت ہوئی، قریش کے لوگوں کی بھی حفاظت ہوئی اور عرب کے لوگوں کی بھی حفاظت ہوئی۔ تو اللہ کا ایک انعام جس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے، اور دوسرا انعام جو اس سورت کے اندر مذکور ہے کہ قریش دو سفروں کی عادت تھی ان کی، ایک سردی کا سفر اور ایک گرمی کا سفر۔ سردی کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا تجارت کی غرض سے، اور سردی کا سفر گرمی کا سفر ملک شام کی طرف ہوتا تھا، وہ بھی تجارت کی نیت سے ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی جاہلیت کے جو کارنامے ہم سنتے ہیں کہ کیا حالت تھی وہاں، ایک دوسرے کے خاندان کی لڑائیوں میں تباہ ہو جاتے تھے۔ سفر کرنا اکیلے آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، اگر سفر کرنا ہوتا تھا تو قافلے کی شکل میں ہی سفر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ خاندانی لڑائیاں اور قافلے کے ساتھ سفر کرو تو بھی مال لوٹ لیا جاتا تھا، کبھی جان بخش دی جاتی تھی اور کبھی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تو وہاں کا ماحول ایسا تھا۔ ایسے خطرناک ماحول کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ایسی بنایا ہے، کوئی خوشنما منظر نہیں ہے وہاں کہ شاندار قسم کے باغات ہو، بلکہ سنگلاخ پتھریلی زمین، پہاڑوں والی زمین ہے مکہ کی زمین۔ وہاں باغات بھی نہیں، کھیتی بھی نہیں، زراعت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے کونے میں سب سے تیار ہونے والا پہلا پھل مکہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دو فردوں کو بسایا تھا تو اس وقت اللہ سے یہی دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو بسایا ہے بیوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں گھاس کا تنکا تک نہیں ہے۔ تو لوگوں کے دلوں کو یہاں اس طرح مائل کر لے کہ لوگ کشا کشا آئے یہاں۔ وہاں ظاہری کوئی خوشنما منظر نہیں ہے، سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر پوری دنیا کی گلیوں تک یہ پہنچا کہ ہر ایک کا دل کھینچا جا رہا ہے، اور بیت اللہ سے زیادہ کشش کسی اور دنیا کے ٹاور کے اندر نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو وہاں کی سرزمین جہاں نہ تنکا ہے، نہ کوئی زراعت ہے، کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہے، اب گزارے کی شکل کیا ہو؟ تو صرف ان کے گزارے کی شکل تجارت اور بزنس۔ ملک شام اور ملک یمن سے مال لاتے تھے اور مکہ کے اندر فروخت کرتے تھے، اور بڑے بڑے قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے۔ غزوہ بدر پیش آنے سے پہلے ابو سفیان کا جو قافلہ گیا ہے اس میں مکہ کے ہر فرد نے اپنا انویسٹمنٹ کیا تھا۔ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان ملک شام سے لے کر کے آئے تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں قافلے چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی قافلہ محفوظ نہیں رہتا تھا، ہر ایک کو لوٹ لیا جاتا تھا۔
کسی کو پورا کسی کو آدھا. لیکن ایسے خطرناک دور جاہلیت میں جب بیت اللہ کے پاسباں خصوصاً قریش کے لوگ تھے، جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو اتنی خطرناک بد امنی کے باوجود کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، بلکہ لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ارے یہ بیت اللہ کے پاسباں ہے، یہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. حالانکہ کیسے خوش نصیب لوگ، انہوں نے ہی تو بیت اللہ کے اندر آنے سے خود حضور کو روکا تھا، جس کی بنا پر خود پہلے پارے کی آیت نازل ہوئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا. کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی خطرناک عذاب ہے. لیکن چونکہ نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو زمانے جاہلیت میں لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرا تم پر دوسرا انعام ہے کہ جہاں بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا مگر تمہاری نسبت میرے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو تمہارا قافلہ آسانی سے ملک شام اور ملک یمن جا کر کے پورے بزنس میں نفع کے ساتھ واپس لوٹتا تھا اور خوب تمہاری کمائی ہوتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش کی عادت تھی سردی کے زمانے میں ایک سفر، یہ سردی کے زمانے میں یمن کی طرف سفر ہوتا تھا جو گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے زمانے میں ایک سفر کرتے تھے ملک شام کا. ملک شام یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، سردی میں بھی وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمی میں بھی بہت ٹھنڈی رہتی ہے وہاں. تو گرمی میں سفر ملک شام کا ہوتا تھا. آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینہ کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن اسی سے لگ کر حجاز کا ایک حصہ طائف ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ. تو مکہ اور مدینہ کے درمیان گرمی ہے لیکن طائف کے علاقے میں بہت ٹھنڈی ہے، اس لیے کہ طائف ملک شام کا علاقہ ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اٹھا کر وہاں لے کر کے آئے ہیں. اس وجہ سے ملک شام کا ایک سرد علاقہ وہاں آ گیا ہے. تو مکہ میں گرمی ہے، مدینہ میں گرمی ہے، لیکن طائف کے اندر ٹھنڈی کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ ملک شام کا علاقہ ہے. پھر آگے ان کو بتایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جس گھر کی وجہ سے تمہیں اتنی عظمت ملی ہے تم کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. تمہارا حال کیا ہے؟ بیت اللہ کے پاسباں بنے ہیں لیکن اس کے باوجود خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں تم نے رکھی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیسے کیسے ضعیف اور کمزور جو خود اپنے وجود کو بھی نہیں پہچان سکتے ایسے معبودوں کو تم نے بیت اللہ کے اندر رکھ دیا ہے. تو ایک اللہ کے گھر کے ساتھ تمہاری نسبت جڑ گئی تو تمہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، مگر اس کے باوجود تم خود اللہ کے گھروں میں دوسری مورتیاں رکھ کر اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس نعمت کو یاد کرو اور اپنے اس رب کے اس گھر کے پروردگار کی پرستش کرو. یہاں ایک جواب بھی دے دیا جو آج غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مسلمان بھی تو بیت اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں. تو ہم اگر ایک پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم کوئی پتھر کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اس پتھر کے رب کی پوجا کرتے ہیں. دوسری بات جو یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، گویا اس کو پوجنا ہی تو ہوا. ہم پتھر کے سامنے جھکتے ہیں اور تم پتھر کو چومتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دل میں کس کے کیا چل رہا ہے وہ کس کو معلوم؟ ظاہری صورت ہی کا تو حکم لگایا جائے گا. تو آسان جواب یہ ہے کہ چومنا عبادت کی نیت سے ہی نہیں ہوتا. اگر چومنا عبادت کی نیت سے ہوتا تو ہر باپ اپنے اولاد کو پوچھتا. ماں باپ جن کو اپنی اولاد سے پیار محبت ہے ان کو چومتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بوسہ تم کیوں دے رہی ہے، اپنے بچوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہر شوہر اپنی بیوی کو چومتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ عبادت سے اپنی بیوی کی پوجا کر رہا ہے. شوہر بیوی کی کہا بھلا پوجا کرے گا. تو بوسہ دینا چومنا دو نیتوں سے ہوتا ہے، ایک عبادت کی نیت سے اور ایک تعظیم کی نیت سے کہ دل میں میرے دل میں اس سے محبت ہے.
تو محبت کی نیت سے بوسہ دینا ہوتا ہے. ہم حجر اسود کو عبادت کی نیت سے بوسہ دینا نہیں ہے بلکہ محبت کی وجہ سے وہاں بوسہ دے رہے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان حجر اسود کو عبادت کی نیت سے نہیں چومتے بلکہ محبت کی نیت سے چومتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو محبت کی نیت سے چومتے ہیں. اور اسی کا حکم دیا الذی اطعمہم من جوع, اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا. مکہ کی سرزمین میں کہیں گزارے کی کوئی شکل دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے مگر اس کے باوجود جس تجارت کے لیے تم دور دراز جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھوک کی حالت میں تم کو کھانا کھلا رہا ہے اور روزی کا انتظام کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سارے پھل سب سے پہلے تمہارے شہر کو پہنچتے گئے. لہذا تم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے مگر تمہارا قافلہ بیت اللہ کے پاسباں ہونے کی وجہ سے پوری کامیابی کے ساتھ اور نفع کے ساتھ لوٹتا تھا. اس صورت میں دوسرے انعام کا تذکرہ ہے. اب جو پہلا انعام ہے وہ سورہ فیل میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں. سبحان اللہ.